بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہونے دی گئی، ان کی فیملی کی، ان کے وکلاء کی، ان کے سیاسی لوگوں کی۔ آج ملاقات کا کون سا دن تھا اور کیا نہیں تھا، گرفتاریاں ہوئیں، پھر کیا ہوا، یہ ساری ڈیٹیل گفتگو ہم آپس میں کریں گے۔ ججوں کی تقرری کا جو معاملہ تھا، کچھ جج ناراض تھے، کچھ جج خفا تھے، عدالت کے اندر کیا ہوا اور اس کا بیک گراؤنڈر کیا تھا کہ ایک وہ شخص جو پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے قابل نہ سمجھا گیا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں لانے کے لیے، سپریم کورٹ میں تقرر پانے کے لیے اس کو قابل نہ سمجھا گیا، اس کو نہ صرف سپریم کورٹ میں لایا گیا بلکہ اس کے بعد اس کو آئینی بینچ کا رکن بھی بنا دیا گیا۔ یہ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہیں، اس پر بات کرنا مقصود ہے۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ بجلی گرتی ہے، بیچارے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر نہیں۔ علامہ اقبال کے ساتھ میں کوئی برا سلوک نہیں کرنا چاہتا، تو یہ بہرحال یعنی بجلی ایک گرنے کو ہے، اور وہ بجلی ہے بجٹ کی۔ یہ وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ ہم نے اجلاس بلا لیا جون میں اور بجٹ ہم نے پاس کرنا ہے، ریلیف دے رہے ہیں ہم تنخواہ دار طبقے کو۔ پاکستان کے اندر جو مت ماری جا رہی ہے، جو مکھ نکالی جا رہی ہے، وہ تنخواہ دار طبقے کی نکالی جا رہی ہے۔ یہ دکھ ہیں سارے، یہ پوری کی پوری تینوں خبریں دکھ ہیں، قیامتیں ہیں اگر کوئی سمجھے۔ لیکن مجھے ایک وہ احمد سلمان صاحب ہیں، کراچی کے شاعر ہیں، مجھے ان کی یہ جو ہے نا، یہ جو ساری تینوں کی تینوں خبریں، مجھے یہ تینوں کی تینوں خبریں پڑھتے ہوئے مجھے ان کی ایک غزل ہے، کیا کمال ہے۔ پہلا شعر تو کمال ہے، پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، میرا خیال ہے کہ 4-5 شعر ہے، میں آپ کو سنائی دوں کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ آ رہی نا سمجھ؟ تو یعنی دوسروں پہ چلیں، میں اس کی تشریح نہیں ہے، مزہ نہیں خراب کرنا چاہتا، آپ غزل کا جو ہے نا وہ سرور لیں۔ وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، وہ جن درختوں کی چھاؤں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے۔ اسے ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا، اوئے ہوئے ہوئے، اسے کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا، جب اس کے کمرے سے لاش نکلی، خطوط نکلے تو لوگ سمجھے۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں کے، سو سب نے حاکم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، پھر ایک چنبیلی کی اوٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقان سڑک بننے پہ کیوں خفا تھا، جب ان کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ یہ جو لوگ نہ سمجھے، یہ جو محبتوں کے عذاب، یہ پوری مجھے آپ کا میں نے وقت لے لیا، لیکن یہ برمحل تھی، برموقع تھی، اور یہ نظم، یہ غزل شاندار تھی۔ اور یہ عمران خان صاحب کے میں نام کرتا ہوں، میں یہ نام کرتا ہوں ان لوگوں کے نام کہ جو عمران خان صاحب کے حالات و واقعات اور ان کو جو مکافات عمل کا سامنا ہے اس کو دیکھ کے بھی نہیں ابھی تک سمجھے، یہ ان کے نام ہیں۔ اور جو میرا اشارہ بڑا دیکھیں، پاکستان کے اندر جو پاکستان کے حالات ہیں، جو سیاست کے حالات ہیں، اس کے اوپر بڑی کھل کے بات ہو سکتی ہے اور بڑی بے باکانہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر معاملہ یہ ہے کہ حالات کا تقاضا ہے کہ کچھ احتیاط سے چلا جائے، اور کچھ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کو بھی کچھ سمجھنا ہوگا۔ وہ پاکستان کا بجٹ ہو، وہ پاکستان کی سیاست ہو، وہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کا مسئلہ ہو، وہ پاکستان کے اندر صوبائی حقوق کا مسئلہ ہو، جو بھی مسائل ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور طاقتور لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمہید زیادہ ہوگی، معافی چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آج ملاقات کا دن تھا کہ نہیں تھا، لیکن جو علیمہ بی بی ہیں اور ان کی جو دونوں بہنیں ہیں، نورین بی بی اور عظمیٰ بی بی، یہ ملاقات کے لیے پہنچی ہوئی تھی، ملاقات نہیں ہو سکی، بہت پہلے روک دیا گیا ان کو۔ اور پھر جو سیاسی رہنما تھے، احمد رضا، عمر ایوب صاحب، دوسرے تیسرے لوگ، وہ بچر صاحب، اور یہ سارے پہنچے تھے، لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ اب معاملہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ کے اوپر بالکل حقیقت ہے اور بڑی درست ہے کہ ملنے دیں یار، کیا حرج ہے، لیکن نہیں ملنے دیا جا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ میں پھر آپ کو وہی گزارش کروں گا، یہ پہاڑا وہی ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ پہاڑا کیا ہے۔
تو معاملہ یہ ہے کہ جب منگل کو ملاقات کی، پہلے یہ تھوڑا سا جو اصول طے ہے وہ اس کو سمجھ لیجئے، میں آپ کے حضور پیش کر دیتا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ منگل والے دن ان کی ملاقات ہوگی جو وکلا ہیں اور فیملی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور جو جمعرات ہے اس دن ملاقات ہوگی ان کے سیاسی جو زوما ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں ان کے ساتھ، پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ بہت سارے ان کے وکلا میں بھی شامل ہیں، تو جو سیاسی اب یہ تھوڑا سا بریک کام ہے، لیکن بات اصول کی یہ ہے کہ جب طے ہے، اور یہ طے کس نے کیا ہے؟ ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا، لیکن یہ بھی بات دیکھنے کی ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے طے کیا تھا تو حالات کیا تھے، اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی تھی کہ اسی قانون اور ضابطے کے اوپر وہ دوسرے جو سیاسی قیدی رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں، ان کے لیے بھی اسی طرح کا کوئی حکم جاری کرتے نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب اور پروجیکٹ عمران خان کی فیلڈنگ تھی، یہ اس کے لیے جو ہیرے تلاش کر کے لگائے گئے تھے، لائے گئے تھے، تو پھر لوگ سمجھے، یہ ان کو اب سمجھ آئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یوں بھی ہوتا ہے، مکافات عمل کی میں جو بات کر رہا ہوں کہ یوں بھی ہوتا ہے۔ دکھ بڑے ہیں سر، باتیں ہیں بڑی کرنے والی، لیکن ساری نہیں کر سکتے۔ یہ انٹرنیٹ کا جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے سر، جب آپ کا مفاد تھا تو انٹرنیٹ کے اوپر دمبڑ چل رہا تھا، یہ دونوں سیاسی جماعتوں کے خلاف ماحول بنایا ہوا تھا، اور جی بڑی پاور عمران خان نے حاصل کر لی ہے۔ وہ جناب وہ کیا تھے، وہ لاہور والے جرنیل صاحب آصف غفور صاحب اینڈ کمپنی، اور جناب وہ جنرل کیا نام تھا باجوہ صاحب، عاصم سلیم باجوہ صاحب، نہ منہ کھلوائیں غریب لوگوں کا، اس کے بعد غریب لوگوں کو ٹکور کرنی پڑتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو چلے پوائنٹ میں یہ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھولے بہت ہے اب جناب، اب لوگ جب سمجھے ہیں، جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو ہمارے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ریاست کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو انٹرنیٹ کی گچی کٹ دی گئی ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، پاکستان کی ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو جو ٹف ٹائم انہوں نے دیا تھا، جو اپنے ہاتھوں سے لے کے آئے تھے، پھر وہی کہ اب ان کو سمجھیں آئیں، پھر انہوں نے 26ویں ترمیم بھی کی، پھر ان کے آرٹیکل 200 کے اوپر بھی عمل کیا، ٹرانسفر تبادلے ہوئے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو، جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی یا عمران خان صاحب کی محبت میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی ریاست کو دونوں کو الگ الگ ٹینشنیں دی، اس طرح کی قانون وہ احکامات جاری کیے جن کی کوئی جسٹیفیکیشن اس حوالے سے نہیں ہے کہ اس طرح کی رعایتیں سہولتیں عمران خان صاحب کے علاوہ کسی اور سیاسی لیڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یا کسی بھی عدالت کی طرف سے اس طرح سے نہیں مل سکی جس طرح سے یہ والا کام ہوا تھا۔ تو بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے طے کیا ہوا ہے، اب پاکستان کی جو ریاست ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ اسلام آباد پرانی والا جو ہائی کورٹ والا فیصلہ ہے جب تک اس کو کینسل نہیں کراتی، اس کے اوپر کوئی نیا اور اس سے بڑا حکم لے کے نہیں آتی، تب تک یہ اصول طے ہے۔ اب آپ نے گنڈا ماری اور دندا نال کھولو، تو اس اصول کے اوپر عمل کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کروایا جا رہا۔ منگل والے دن وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، طے شدہ شیڈول کے مطابق وکلا اور ان کی ملاقات فیملی کی ہونی ہے، اور جمعرات کو سیاسی ملاقات۔ تو وکلا کی ملاقات ہو جاتی تھی اور فیملی کی بھی ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن علیمہ بی بی نے وہ جناب وہ پھٹا ڈاٹ کام شروع کیا، تو لہٰذا فیملی کی بھی ملاقات بند ہو گئی، اور سیاست دانوں کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات تقریباً 4-5 ماہ سے بند ہے۔ میری بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے شبیر ڈار صاحب کے ساتھ، جو اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں یہ جو جیل والا عمران خان صاحب والا جو کیس چل رہا ہے، معاملات جو بھی چل رہے ہیں، اس کو وہ کور کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ آج فیملی کی ملاقات کا دن نہیں تھا، لیکن چونکہ منگل والے دن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی تھی، روک دیا گیا تھا، تو ان کو بہانے سے بہلانا پھسلانا مقصود تھا، تو پولیس والوں نے کہا کہ آپ کی جمعرات کو ملاقات کرا دیں گے، باجی جی ٹینشن نہ لو، اٹھو جاؤ۔ تو وہ پھر جو بھی بدمزگی ہوئی تھی ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے، تو پھر آگے جا کے جو جہاں پہ بھی چھوڑا تھا، وہ پھر پی ٹی آئی والوں کی ایک الگ داستان ہے، اور آج بھی وہ ایک کہانی چلائے کھڑے ہیں۔ تو پولیس کے کہنے کے اوپر جو علیمہ بی بی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں، تو علیمہ بی بی کو یہی کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا۔ پولیس نے، اب علیمہ بی بی کو پتا ہے کہ یار کہ یہ پولیس کے کہنے کے اوپر ملاقات نہیں ہونی، کتاب کے مطابق یہ جیل انتظامیہ کے کہنے کے اوپر ہونی ہے، اور کتاب سے تھوڑا سا جو اوپر والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کو آپ نے ٹف ٹائم دیا ہے
عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں کی پالیسی جو آپ لے کے چلے ہوئے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ریاست، حکومت، یہ جو انتظامیہ، جو بھی آپ اس کو کہیں، جو بھی نام دینا چاہیں، وہ مالکہ نے فیصلہ کیتا نہیں ملنے دینا، ختم. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ مینوں پچھلی باری کیا سی پولیس نے ایڈی سادے تو وہ ہے نہیں، لیکن یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہوتا ہے. یہ ایک جو بھی سیاست کر رہے ہیں لوگ، سیاستدان کو یہ موقع چاہیے ہوتا ہے، موقع انہوں نے اویل کیا، چانس پورا لیا. آج وہ آئے تھے، پولیس والے نے کہا تہاڈی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، تہاڈا دن ہی نہیں ہے. ہاتھ آئے، انہوں نے کہا نہیں میں تو ملنا ہے پولیس والوں کے ساتھ، تیں پٹاس زبردستی جو بھی تھا. اس سے پہلے وہ جو سیاستدان آئے تھے احمد رضا صاحب اور دوسرے تیسرے لوگ، وہ بھی جناب ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جی تہاڈی کوئی ملاقات نہیں، اندروں تہاڈے کوئی نا نہیں آیا، ملاقات کوئی نہیں. اب سیاستدانوں سے ملاقات 4-5 ماہ سے نہیں ہو رہی. ایک وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ جو وکلا ہیں وہ بھی تو سیاستدان ہی ہے نا. بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، ہر ملاقات ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے ان کی، باقیوں کی بھی ہوتی ہے. جو انہوں نے سیاست کرنی ہے وہ کر رہے ہیں، میس کریٹ، یہ حکومت سائڈ کا کہنا ہے. تو برحال اصول کی بات تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پختو ہوں سنا پختو، تو وہ بھگتنا نہیں چاہ رہے، وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا جو سیاستدانوں کی ملاقات اس وجہ سے نہیں ہوتی. اور علیمہ بی بی جو ہیں ان سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو انتظامیہ ہے، حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ خائف ہے کہ یہ جاتی ہیں اندر اور کھلارا ڈال کے آ جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی ہیں. تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو سکی، بحث و تکرار ہوا. انہوں نے کہا کہ جی وہ گاڑی کھڑی ہے، اگر آپ نے باز نہ آئے تو ہمارے پاس آپ کے وارنٹ ہے، اگر آپ نے یہاں پہ میس کریٹ کیا تو ہم جو ہے وہ گرفتار کر لیں گے. تو لہٰذا وہ پچھلی دفعہ والا سین نہیں دہرانا چاہتے تھے. انہوں نے ٹائم و ٹائم ان کو کہا کہ جی کہ اچھا پھر تسی پھڈا پانا، پھڈا پانا. تو انہوں نے کہا وہ گڈی کھلوتی، جا کے چپ کر کے گڈی دے وہ بزنس وین میں بیٹھے اور انہوں نے گڈی چلائی موٹر وے کے پاس، چکری کے پاس وہ لے کے آئے. اور وہاں پہ لاریب شنواری تھا، وہاں پہ ان کو جناب انہوں نے بکرا دیسی نمک والا، یار میرا بھی بڑا فیوریٹ ہے وہ والا دمبا، خصوصاً اس کی چامپاؤں ہو کیا بریک کام ہے. تو وہ جناب ان کی پیٹ پوجا کروائی. اب وہ جناب جیمز بانڈ پیچھے پیچھے، وہ شوکت بسرا دوسرے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے، قیامت مچی ہوئی ہے. یہی تو وہ چاہتے تھے، موقع مل گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ شنواری میں کھڑے ہیں، ان کے پاس کسی کو جانے نہیں جا رہا، کمنٹری جا رہی، شیخ وقاص اکرم، مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا حاضری پروگرام، کاروائی جس کو کہتے ہیں کاروائی گروپ. تو وہ عوام کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. یہ جو ورچوئل عوام کے جذبات بھڑکانا ہے، اس کا ابھی تک تو عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور آخری بات یہ کہ ان کو پھر کھانا شانا کھلا کے انہوں نے کہا کہ اے ٹاڈی گڈی کھلوتی، کیونکہ سارے پی ٹی آئی والے پیچھے پیچھے تھے، ایسے بیٹھو تو جاؤ کار، شاباش، کوئی ملاقات نہیں، چھٹی کرو. یہ ملاقات اصولاً ہونی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹھٹھو دکھا دیا ہوا. عمران خان صاحب کو آفرین ہے کہ وہ اس کے سنگ آستاں سے سر اٹھانے کو تیار نہیں ہے. سر جائیں پارلیمنٹ جائیں، سر جائیں سیاستدانوں کے پاس بیٹھیں، جائیں سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اتحاد کریں. یہ جو سول ملٹری ریلیشن پاکستان میں جو گڑبڑ ہے پچھلے 70-75 سال سے، وہ جو آپ نعرے لگاتے پھرتے ہیں باروں بار، جو ہے وہ وایا پٹنڈا، یہ جو آپ کے انقلابی ہیں، سلابی ہیں، سارے کے سارے، یہ جائیں اور بیٹھیں، یہ سمجھیں اس بات کو کہ یہ پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کوئی انقلاب نہیں لانا چاہتے. پہلے تو وہ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب مکنا چاہتے ہیں پاکستان کی فوج کے ساتھ. ان کے لیے پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی، جمہوریت حقیقی اور دستور کی بالادستی، اور سول ملٹری ریلیشن میں جو سولین سائیڈ ہے اس کی بالادستی، وہ ان کا اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے. انہوں کا پروگرام ہے کہ جناب مینوں بس کرسی چاہیے تیرے پہلو میں، آج تو پیار میں تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے. اے پالیسی عمران خان صاحب دی. عمران خان صاحب کی کیا پالیسی ہے؟ عاصم منیر صاحب کی طرف منہ کر کے، اور عاصم منیر صاحب نہیں، ہر آرمی چیف جو بھی ہو آرمی چیف، تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے. بس یہ ہے پالیسی ان کی، ختم ہوئی گل. تو وہ کہتے ہیں کہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں نہیں آئے گا، اسی بھی تویز کرا لینے، جو تسی تویز کرانے والے رکھے ہوئے ہیں تو اسی بھی کرا لینے. تو معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہے. وہ جو
فاصلے تھے وہ برقرار ہیں. وہ جو نفرتیں تھیں وہ کم نہیں ہوئیں. نفرتیں پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ کیونکہ احساس ہے ان کو کہ یار کم خراب ہو گیا سی ساڑھے کو خان صاحب والا. اگلی خبر پہ آ جائیں, بات لمبی ہو جائے گی. وہ ہے ججوں کی تقرری کا معاملہ. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو علی باقر نجفی صاحب ہیں یہ 2 دفعہ ڈیفر ہوئے تھے, شجاعت علی خان صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ سپریم کورٹ میں. اس سے پہلے ڈیفر ہوئے تھے جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی باری تھی, اور اس کے پیچھے وجوہات یہ تھیں کہ اس وقت کی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو افراد تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ بھائی جان جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں, بھائی نے تو ہی نہ کر دیں ساڈا. تو ان کے اوپر جو ریمارکس نیگیٹو آئے تھے وہ یہی تھے کہ یار بندہ, مطلب وہ یہ تھا کہ کسی اور کے کہنے کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. شکوک و شبہات اس طرح کے تھے, معاملات بھی کچھ اس طرح کے تھے. اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو, وہ جو امریکہ جا رہا تھا اس کے پروٹوکول کے لیے بھی کچھ چٹھی وغیرہ لکھی تھی, وہ بھی بات جو تھی وہ ناپسند کی گئی تھی. تو اب جب ان کو سپریم کورٹ میں اب ایلیویشن تھی تو معاملہ یہ ہوا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو رولز بن گئے اس کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ میں تقرری والا معاملہ یا اعلیٰ عدالتوں میں تقرری والا معاملہ وہ نام کوئی بھی پیش کر سکتا ہے. تو سپریم کورٹ نے پہلے ان 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو سپریم جوڈیشل ہے کمیشن ہے, سپریم جوڈیشل کمیشن, اگر میں کونسل کہہ گیا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل تو معافی, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر پھر جب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی نئے رولز کے ساتھ, تو پھر حکومت کی طرف سے نام پٹ ہو گیا پائندہ, اور پھر پی ٹی آئی نے اس کی حمایت کی, پھر سارا کچھ ہوا. اب آئینی بینچ میں 2 جج چاہیے تھے, تو آج یہ ہوا کہ جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ میں تو ابسٹین کروں گا, غیر حاضر, میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں آئینی بینچ میں جو نامینیشن ہے اس کے لیے رولز بنا رہا ہوں, تو میں تو سوری. اچھا جی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. باقی جو تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب, انہوں نے کہا کہ جی کہ ابھی چونکہ رولز نہیں بنے تو لہٰذا ہمیں اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے, یہ روک دینا چاہیے, یہ کر دینا چاہیے, وہ کر دینا چاہیے. ہم بھی ابسٹین کر رہے ہیں, ہم اس میں حصہ نہیں لے رہے. جو پی ٹی آئی کے 2 اراکین ہیں ممبر, بیرسٹر گور اور علی ظفر صاحب, انہوں نے بھی کہا سی ابسٹین کرنے ہیں. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے یار ابسٹین کرنے والا. بھائی علی باقر نجفی صاحب کے معاملے کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے ابسٹین کیا کیونکہ انہوں نے تو ایڈورس ریمارکس دیے ہوئے تھے ان کے بارے میں. تو جسٹس عقیل عباسی جو سندھ ہائی کورٹ سے ہیں ان کو 8 ووٹ ملے, اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب کو ملے ہیں 7 ووٹ. چیف جسٹس پاکستان نے اس لیے ابسٹین کیا کہ میں نے تو اس کے خلاف 13 میں سے 7, سمجھ رہے ہیں نا بات, کیونکہ جو تھے ابسٹین کیا گیا. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف, جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ابسٹین نہ کرتے, مخالفت میں ووٹ دیتے, تو علی باقر نجفی صاحب اس کا حصہ بنتے نہیں. کیوں ابسٹین کیا؟ احتجاج کا احتجاج بھی جائے, مطلب سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, کہ آرڈر کہیں اور سے تھا, ناراض نہیں کر سکتے. علی باقر نجفی صاحب بڑے محترم ہیں, میرے تو ویسے بھی ملے دار ہیں, اور جب یہ وکیل تھے تو ظاہر ہے جج بن کے معاملات اور طرح کے ہو جاتے ہیں, سوشلی کانٹیکٹس ختم ہو جاتے ہیں. تو جب وکیل تھے تو ہمارے دوست تھے, اب جو ہیں وہ جج ہیں, تو جج ہوتا ہے, وہ دوست اور دشمن نہیں ہوتا, وہ جج ہوتا ہے. تو باقی جی وہ 50,000 تک تنخواہوں میں چھوٹ ٹیکس, سر یہ ٹیکس تنخواہ داروں کے اوپر ہی لگنا ہے. وہ کہتے ہیں ریلیف دے رہے ہیں, اگست یہ جون میں آ رہا ہے ٹیکس, وہ بجٹ آ رہا ہے, تو بجٹ میں وہ جو 4 پتہ نہیں ہزار ارب سے کہ پتہ نہیں کتنے 1600 ارب وہ جو اضافہ ہوا ہے, مجھے فیکٹس اور فگرز میں نہیں جانا چاہتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکس کا جو ہدف ہے وہ چونکہ وہ کئی 100 گنا بڑھا لیا ہے, لیکن ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا. جو پہلے ٹیکس دیتے تھے تھوڑے سے تاجر, بہت سے ملازم, انہی کا ٹیکس انہی سے ہم لے رہے ہیں, اور وہ ٹیکس کی ریشو بڑھائے جا رہے ہیں. تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. پتہ نہیں لوگوں نے کب بولنا ہے کب نہیں بولنا. ایف بی آر کو تو سر کسی بڑی چیز توپ ایجاد ہو, پاکستان کی ایف بی آر کو توپ کے دہانے کے اوپر کھڑا کر کے پیچھوں بم چلا دینا چاہیے تھا. بیڑا غرق کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں آئنسٹائن صاحب, وہ جو ہیں ایف بی آر کے چیئرمین,
وہ کہتے ہیں ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ سفیشینٹ ہے, یہ بڑی کیپیسٹی ہے, ایتھوں ہی پیسے کٹ لیں گے اسی, لوگوں کی ہڈیوں میں سے ارک نکالیں گے. بڑا ظلم ہے یہ پاکستان اور پاکستان کا شہری ہونا اور غریب شہری ہونا, بے بس شہری ہونا, یہ جرم نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. یہ معاملات ہیں, اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے. دل بہت بھرا ہوا ہے, کسی دن یہ باتیں منہ سے نکل گئی تو پھر نقصان ہوئے گا. کسی طرح کی ہونا پڑا ہی ہونا, فی الوقت اتنا ہی, بہت کچھ.